السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں سنیں گے، ایسے پروفٹ کے بارے میں سنیں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آزمایا، ان پر بہت ساری آزمائش اللہ نے بھیجی، اور وہ نبی نے ایسا صبر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن میں دی۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ درود شریف ہمیشہ اپنی زبان پر رکھنا، جو درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کافی مالدار نبی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بہت ساری دولت سے نوازا تھا، اور ان کے پاس کافی نوکر چاکر تھے ان کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کاروبار کیا کرتے تھے، ان کا کاروبار، ان کا بزنس کافی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کافی جائیداد اور زمین عطا کی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہت ساری اولادیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور وہ خود بھی کافی طاقتور اور صحت مند تندرست تھے۔ جب کسی شخص کے پاس اتنی دولت ہو، وہ اتنا مالدار ہو، تو وہ شخص کے دوست بھی بہت ہو گئے۔ ہر کوئی شخص ایوب علیہ السلام سے دوستی کرنا چاہتا تھا، ان کا دوست بننا چاہتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تو بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں آزمایا، ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا، ایک ایک کر کے سارا مال ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے، اور ایوب علیہ السلام کے انہی کی زندگی میں ان کی ساری اولاد ایک ایک کر کے وفات پا گئی۔ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی ایوب علیہ السلام کے لیے کہ ان کے ایک ایک کر کے ساری اولاد وفات پا گئی، حتیٰ کہ ان کے بھیڑ بکریاں مویشی بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت چھین لی گئی، وہ اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ وہ اٹھنے سے بھی قاصر ہو گئے، نہ اٹھ سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے، ان کے سارے دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ پھیلنے والی بیماری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بیماری دوسروں کو بھی نہ لگ جائے۔ تمام دوست، رشتہ دار، ہر ایک شخص ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، صرف ان کی بیوی بچی تھی جو ان کی کافی وفادار تھی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی کافی خدمت کیا کرتی تھی، انہیں کھلاتی تھی، پلاتی تھی اور نہلاتی بھی تھی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے گھر کا سارا راشن، سارا مال ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھر میں نوکرانی کا کام کیا تاکہ وہ کچھ پیسے جمع کر کے اپنے شوہر کے لیے دوائی لے سکے، کھانا پینا کچھ کر سکے۔ اور یہ جو بیماری تھی ایوب علیہ السلام پر، یہ کچھ دن یا کچھ مہینے نہیں تھی بلکہ 18 سال تھے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اب اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اللہ آپ کی اس بیماری کو ختم کر دے گا، آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے دعا کرنے شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے شفا دیتے، اللہ میرے حالات کو ٹھیک کر دے، کیونکہ میں اتنے عرصے اچھی حالات میں رہا ہوں، اتنے عرصے میں خوشحالی میں رہا ہوں، اتنا عرصہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جتنا عرصے میں اچھی حالت میں رہا اتنا عرصہ ہو جانے تو تب تک اس بیماری میں، اس پریشانی میں صبر کروں گا، فی الحال جب تک میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی بیوی تھوڑا مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا، انہیں پتا تھا کہ آپ اگر دعا کرتے تو اللہ آپ کی اس پریشانی کو، آپ کی بیماری کو ضرور ختم کر دیتا۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے گھر پہ کام دینا بند کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیوی کے ذریعے ان تک بیماری نہ پھیل جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بال کاٹ کر بیچے تاکہ گھر کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکے، اور یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، اور تو رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایوب علیہ السلام کی دعا فوراً قبول کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک پانی کا چشمہ باہر نکلا۔ ایوب علیہ السلام نے جب اس پانی کو اپنے جسم پر لگایا، ایوب علیہ السلام نے جب اس پانی سے غسل کیا، جسم کی ساری بھار کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پیا، جسم کی اندر کی بیماری ساری ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹھیک کر دیا۔ اتنے میں ان کی بیوی گھر لوٹ آئی، اور ان کی بیوی فرماتی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی میرے شوہر کو دیکھا ہے، وہ یا بیمار تھے؟ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ایوب ہوں۔ پھر ان کی بیوی کہتی ہے سبحان اللہ، یعنی کہ بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بیوی کو بھی ان کی جوانی لوٹا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو صحیح کر دیا، دونوں پھر سے پہلی حالت میں ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر سے دونوں کو اولاد عطا کی، ان کو 26
औलादें हुई। कुछ रिवायतों में आता है कि 26 सिर्फ बेटे थे और बेटियां अलग से थी। अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जब गुस्ल कर रहे थे, गुस्ल फरमा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गुस्ल के दौरान ही अय्यूब अलैहिस्सलाम को नवाजना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन पर सोने की टिड्डियों की बारिश की और अय्यूब अलैहिस्सलाम उस सोने की टिड्डियों को जमा करना शुरू कर दिए। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की टिड्डियों को जमा कर रहे थे जो अल्लाह उन पर बरसा रहा था, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से मैंने तुम्हें बेपरवाह नहीं कर दिया? तो इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी हाँ मेरे परवरदिगार, मैं आपकी रहमत और बरकत से बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। इस वाक़ये से हमें सीखने यह मिलता है, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए सब्र करना नहीं छोड़ना, सब्र करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए। अल्लाह किसी बंदे को दे के आजमाता है या किसी बंदे से कुछ छीन के आजमाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाह खैर।